بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جنگ اسلامی تاریخ کی سب سے اہم جنگ سمجھی جاتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس جنگ میں کسی مسلمان نے شرکت نہیں کی تھی۔ یہ جنگ کہاں ہوئی، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی اور کن سے ہوئی، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا اور اس جنگ نے دنیا کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ دوستان عزیز، اس سے پہلے کہ تمام معلومات آپ تک بہم پہنچائیں، ابن آدم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستان عزیز، یہ جنگ محصر کے نام سے بھی مشہور رہی ہے۔ محصر یہ ایک وادی کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 7-8 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہ مینا اور مزدلفہ کے بالکل درمیان واقع ہے اور ان دونوں مقدس مقامات سے صرف 600 میٹر دور ہے۔ یہاں پر ہونے والی جنگ میں ایک طرف عیسائیت کا بہت بڑا عظیم الشان لشکر تھا اور دوسری طرف کعبے کے پاسبان تھے۔ اس جنگ کے وقوع پذیر ہونے کی وجوہات بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ تاریخ مذاہب کا ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک مکان جسے خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کہا جاتا ہے، گزشتہ 3500 سال سے مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ اس مقدس گھر کی بنیاد اس واقعے سے تقریباً 2000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رکھی تھی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر اس گھر کی تعمیر کی تھی۔ جس طرح اس گھر سے محبت کرنے والے، احترام کرنے والے پوری دنیا میں موجود ہیں، اسی طرح اس گھر کے ساتھ حسد کی آگ میں جلنے والے بھی دنیا میں موجود رہے ہیں۔ جب حبشہ کے بادشاہ اسہمہ نجاشی نے ملک یمن کو فتح کیا تو اس نے اربات کو یمن کا گورنر مقرر کیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے نائب کے طور پر ایک شخص جسے ابرہہ آشرم کہا جاتا ہے اس کو مقرر کر دیا۔ ابرہہ نے کسی وجہ سے اربات کو قتل کر دیا اور یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ ابرہہ آشرم یہ مذہباً عیسائی تھا اور کیتھولک فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے فرقہ کے سرگرم حامیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کا زمانہ 6 صدی عیسوی کا ربع اول سمجھا جاتا ہے۔ ابرہہ اپنے تعصب کے باعث برداشت نہ کر سکا کہ اس کے ملک کے باشندے مکہ مکرمہ جائیں اور اس بیت قدیم سے عقیدت کا تعلق قائم رکھیں۔ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں یمن کے دارالخلافہ صنعاء میں ایک گرجا گھر تعمیر کیا۔ قدیم ایام میں صنعاء کا نام یمانیہ بھی تھا۔ یہ شہر آج بھی اپنی خوبصورتی اور پھلوں کی فراوانی میں مشہور ہے۔ صنعاء کے اس گرجا گھر کا نام عرب مؤرخین نے القیلس بیان کیا ہے۔ قیاس چاہتا ہے کہ یہ لفظ کلیسا کا معرب ہوگا۔ ابرہہ کی یہ کوشش کامیاب تو نہ ہوئی۔ عوام و خاص نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر اس کے تعمیر کردہ اس معبد کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اس کی حیثیت ایک مقامی گرجا گھر یا سرائے کی ہو کر رہ گئی۔ آتے جاتے قافلے یہاں ٹھہرتے، آرام کرتے، وقت گزارتے، اپنی اپنی عبادتیں کرتے اور یہاں سے چلے جاتے۔ کہتے ہیں کوئی عرب قافلہ یہاں آ کر ٹھہرا، جاتے ہوئے سلگتی ہوئی آگ چھوڑ گیا جو بڑھتے بڑھتے اس پورے گرجا گھر کو جلا کے راکھ کر گئی۔ اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ عرب کے قبیلہ بنو کنانا کا ایک شخص اس گرجا گھر کا جاروب کش تھا، جاتے ہوئے وہ اس میں غلاظت ڈال گیا۔ اس پر ابرہہ نے عربوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور بزعم خویش اللہ کے گھر کو تباہ کرنے کے ارادہ سے چل کھڑا ہوا۔ دوستان عزیز، ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملے کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فوجی اور ہاتھی لے کر حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ کا زمانہ 570 کا آخر یا 571 عیسوی کا آغاز تھا۔ محرم کے مہینہ کی آخری تاریخیں تھیں۔ اس وقت عرب میں کوئی مستقل سن موجود نہ تھا۔ عام طور پر وہ کسی اہم واقعہ سے اپنے سال کو معصوم کر لیتے تھے۔ چنانچہ یہ سال عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا، یعنی ہاتھیوں کے حملے والا سال۔ اس حملہ کے تقریباً 50 دن بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔
دوستان عزیز، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بعد بے شمار معجزے عطا فرمائے، اسی طرح آپ کی پیدائش سے پہلے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کو عطا فرمائی تھیں۔ لیکن نبوت کے بعد کی چیزوں کو اگر معجزہ کہا جاتا ہے تو نبوت سے پہلے ایسے واقعات کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر کے اپنے گھر بیت اللہ کی حفاظت کا جو انتظام کیا، دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک معجزہ تھا۔ ابرہہ آشرم نے مکہ سے 7 میل دور وادی محصر میں اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مکہ کو جب ابرہہ آشرم کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو وہ بہت گھبرائے اور سردار عبد المطلب کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ سردار عبد المطلب نے دیگر سرداروں کے ساتھ مشورہ کر کے شہر کو خالی کر دیا اور ارد گرد کی وادیوں میں چھپ گئے۔ انہیں کامل یقین تھا کہ ابرہہ کا لشکر ناکام و نامراد ہوگا، چنانچہ وہ شہر خالی کر کے جب جانے لگے تو انہوں نے خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر فریاد کی اور کہا کہ کوئی فکر نہیں، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، سو تو رب العالمین ہے، تو ضرور اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور ان کی صلیب اور ان کی طاقت تیری طاقت پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ دوستان عزیز، پھر ایسا ہی ہوا کہ یمن سے طویل سفر کر کے وادی محصر میں ابرہہ آشرم کا لشکر جو بری نیت سے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالیں۔ انہیں اپنے دیو ہیکل ہاتھیوں پر بڑا ناز تھا اور اپنے عظیم لشکر پر بہت ہی زیادہ فخر تھا۔ بارو قہار خدا کی غیرت جوش میں آئی، اس نے غیب سے اپنے گھر کی حفاظت اور حملہ آوروں کی تباہی کا سامان تیار کر دیا۔ بحر احمر کی طرف سے پرندوں کا ایک ٹڈی دل جھنڈ نمودار ہوا، ان کی چونچ اور پنجوں میں نوکیلی خاردار کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر شدید پتھراؤ شروع کیا۔ وہ کنکریاں جس کو لگتی تھیں اسے بری طرح زخمی کر دیتی تھی۔ کہتے ہیں کہ ابرہہ کے سپاہیوں میں چیچک کی بیماری بھی پھیلنے لگی تھی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو کیمیکل بم بنا کر ابرہہ کے لشکر پر برسا دیا تھا، جو عذاب کی ایک صورت تھی اور کسی طرح قہر الہی سے کم نہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، ارسل علیہم طیرا ابابیل، ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے گئے۔ ان پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر اتنی بمباری کی اور اتنی کنکریاں پھینکی کہ ابرہہ کے بے شمار سپاہی وادی محصر ہی میں ڈھیر ہو گئے۔ خود ابرہہ کو چیچک کی بیماری شروع ہوئی، وہ اپنے بچے کھچے ساتھی لے کر واپس بھاگا اور چیچک کی پھنسیوں سے اس کا اتنا برا حال تھا کہ وہ اپنے دارالخلافہ صنعاء میں پہنچ کر دوسرے ہی روز واصل جہنم ہوا۔ وادی محصر کی یہ تباہی دنیا کے لیے عبرت و موعظت کا ایک مرقع بن گئی۔ ابن آدم چینل کے معزز دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے۔ ابن آدم چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔